بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الزمر جس 24 انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 32. فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب، اس سے جو جھوٹ کہے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹا. جھوٹے تو ہوتے ہیں، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، انفیکٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا کون سا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کہے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ کی اولاد ہے کہنا، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہے کہنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر حلال اور حرام کہنا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کہا اس کو حلال کہنا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا اور اس کو جو ہے حرام کہنا. اور کوئی ایسی باتیں جو دین کی نہیں ہیں وہ دین میں ہے کہنا، یعنی اللہ کے نام پر اللہ کی کہی ہوئی بات ہے کہنا. یہ دونوں طرف سے ایکسٹریم ہوگی کہ جو نہیں ہے اس کو اپنے اوپر دین کے نام پر کمپلشن بنا لینا، یا جو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے اس کو نہیں روکا ہے کر کے اپنے آپ کے اوپر حلال کرنا. دونوں چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہنا تو اللہ کی اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ جو ہے جس طرح بیچ بیچ میں سفارشیاں لگا لی جاتی ہے یا کوئی میڈیٹرز لگا لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریکوں کو ٹھہرانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کہنا ہے. وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بالصدق، سچائی کو. اب سچائی کو جو ہے جھٹلایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِذْ جَاءَهُ، جب وہ آ جائے اس کے پاس. اب یہ کون سی سچائی ہے؟ بے شک جو ہے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے جو ہے سچی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یہاں پر جھٹلایا کس کو؟ قرآن کو. جب وہ آ گئی یعنی یہ قرآن آ چکی ہے، حق آ چکا ہے، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام آ چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے، بجائے اس کے کہ اس قرآن کے اوپر پوری کی پوری جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، اس کے بجائے کیا کیے لوگ؟ ایک تو قرآن کی بات جو ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، ایک توحید کی بات، اللہ تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کی بات، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا لم یلد ولم یولد، اس بات کا انکار کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے. پھر اس کے علاوہ پر جب یہ بات آ چکی ہے، اس کے اندر جو ہے الحمدللہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹیکسٹ کو پریزرو کیا ہے، لیکن اب چھیڑ چھاڑ کیسی ہوتی ہے؟ اس کے انٹرپریٹیشنز میں، اس کی باتوں میں. اور اس طرح اس کے ساتھ جب سچائی آ گئی ہے اس کو جھٹلانا، ایک تو بات کے اوپر جھٹلانا، عمل کرنے کے اوپر جھٹلانا، یہ ساری چیزیں جو جھٹلاتا ہے، جو جھوٹ کہتا ہے اللہ کے اوپر اور اللہ کے کلام کے اوپر، اللہ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی
کتاب کے اوپر وہ سب سے بڑا ظالم ہے. الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوا ٹھکانہ، مثوا یعنی رہنے کی جگہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ رہنے کی جگہ جو جہنم میں ہے للکافرین، کافروں کے لیے. کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار اور قرآن کا انکار جو کرتا ہے اس کے لیے اس کا ٹھکانہ، اس کے رہنے کی جگہ جہنم ہے. اور یہاں پر اوپر کی آیت میں دیکھیے اظلم سے ظالم آ گیا، پھر کذبہ سے کاذب آ گیا، پھر یہاں پہ کافر آ گیا، یعنی کہ ظلم کرنے والا، کافر اور جو ہے جھوٹا، یہ سب کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، مطلب ایک اللہ کی بات کو جو جھٹلاتا ہے وہ ظالم ہے، وہ جو ہے کیا ہے، جھوٹا ہے، وہ جو ہے کافر ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. اور رہی بات اللہ تعالیٰ کے اور رسول کی اور قرآن کی بات کو بن سوچے سمجھے جو ہے کوئی بھی بات کہہ دینا کہ یہ دین میں ہے یا قرآن میں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. اور ایک اور جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی حدیث کے نام پر غیر غلط باتیں بتا دینا، حدیث کے نام پر غیر غلط چیزیں بتا کر یا تو اس کو دین میں شامل کر لینا یا تو اس کو دین سے خارج کر دینا. یعنی کوئی بات کو بتا رہی ہوں میں، کوئی بات کو یہ کہنا کہ یہ دین میں ہے کر کے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کو دین میں انکلیوڈ کر لینا، یا جو آلریڈی دین میں ہے اس کو دین سے نہیں یہ بات نہیں ہے کر کے نکال دینا. یہ ساری چیزیں کفر میں آئے گی، یہ ساری چیزیں دین میں گڑبڑ کرنے میں آئے گی، یہ ساری چیزیں سب سے بڑا ظالم میں ہونے میں آئے گی، یہ ساری چیزیں سب سے بڑا جھوٹا ہونے میں آئے گی. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو لایا سچ. کون لے کر آیا سچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سچ. اور اگر ہم آدم علیہ السلام سے پورے دیکھیں گے تو تمام انبیاء کیا کرے؟ سچ لے کر آئے. وصدق، اور اس نے تصدیق کی، اس کی کس کی؟ سچ کی تصدیق کی. بھی ساتھ اس کے اولئک، یہی لوگ ہم المتقون، وہ متقی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کیا کیا، ایک تو یہاں پہ انبیاء کرام کا اور رسولوں کا جو ہے نام آیا ہے یہاں پر، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، اور وہ شخص جو لے کر آئے قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان کا ہے، ادروائز تمام انبیاء اور تمام رسول تو لے کر آئے، اور اس نے سچ کی جو ہے، اور اس نے تصدیق کی. اس کی تصدیق کس سے کیا؟ اپنے عمل سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو امپلیمنٹ کیا اور اپنے عمل سے کیا. یہی لوگ وہ متقی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تقوی سے، اللہ کی محبت سے اس کے اوپر عمل کیا. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، یعنی جو وہ خواہش کریں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو جو ہے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو حق کو لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی، یعنی انبیاء اکرام ہو گئے، کیونکہ انبیاء اکرام ہی جو ہے سچ کو لے کر آئے قرآن، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تصدیق کی یعنی عمل کیے، تو وہ لوگ متقی ہوں گے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اسپیشلی متقی لوگ، اسپیشلی جو ہے انبیاء اکرام، اسپیشلی رسولوں کا جو ہے وہ کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے، جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، تو یہ انبیاء اکرام اور رسول کے لیے ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کوئی بھی احسان کرے گا اس کے لیے یہ بدلہ ہے. یعنی ڈیفینیٹلی اوپر تو جو ہے اس کے لیے اسپیسیفکلی انبیاء اکرام کے لیے جو وہ چاہیں گے کہا، پھر جو بھی محسنین ہے، جو بھی احسان کرنے والے ہیں، اس کے لیے یہ بدلہ ہے. یعنی ان کے لیے بھی جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. اور احسان کرنے والے، وی ہیو ٹیکن محسنین انیومریبل نمبر آف ٹائمز. محسنین احسان سے ہے. احسان جو ہے اس میں حسن کا بھی جو ہے ایلیمنٹ آتا ہے، اور احسان کئی اس میں ہے. عبادتوں میں احسان کیسا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لیول پہ نہیں ہو سکتے تو جیسا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے ساتھ احسان کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ احسان میں کیا ہوگا؟ بات میں احسان ہوگا، رویے میں احسان ہوگا، سلام میں احسان ہوگا. جیسے سلام میں جو ہے پہل کرنا ہے، پھر
ہر وہ چیز جتنی ہم کو بھلائی سے کرنا ہے یا ایکسپیکٹڈ ہے یا جتنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے احسان کرنا. مال میں احسان کرنا، اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کی ہیلپ کرنا، جیسا معاملہ خود کے ساتھ کرتے ہیں ویسا کرنا. اور پھر اس میں حسن، بیوٹی کا بھی آئے گا، یعنی جو ہم کرتے ہیں، جو عمل، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، بیوٹیفل ہونا. اب یہاں پر آپ دیکھیے صرف ایک بات، ہم جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہماری بیوٹیفل ہے. ہاؤ وی اسپیک ٹو آور چلڈرن، ہاؤ وی اسپیک ٹو آور پیرنٹس، ہاؤ وی اسپیک ٹو آور سبارڈینیٹس، ہاؤ وی اسپیک ٹو جو گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں. دیکھیے کیا احسان کا رویہ ہے. اف وی ریئلی وانٹ کہ جو ہم جنت میں چاہیں گے تو یہاں پر احسان کا رویہ جو ہے رکھنا ضروری ہے. ہم یعنی اب آپ دیکھیے مسلمز آر لائک جہاں پر بھی جائیں، اسپیشلی ایشین مسلمز ہیو سین کہ دے آر سو روڈ ان دیئر بیہیویئر، ان دیئر اسپیکنگ، ان دیئر انٹریکٹنگ ود پیپل، ان اینی تھنگ. کیا ہم اس طرح کے رویے سے، اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے، اس طرح کی بات سے، اس طرح کے ورڈ سے کیا ہم جنت پا سکتے ہیں؟ تو احسان بیوٹیفلی، ایک تو اپنے حق سے کم اور سامنے والے کے حق سے زیادہ کتنا احسان کرنا چاہیے ہم کو، اور اس کے بعد احسان جتانا بھی نہیں ہے. یہاں پر دنیا میں اگر ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے وہ کریں گے تو آخرت میں ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم چاہے وہ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اور یہاں پر 3 ورڈز آئے ہیں. کیا ورڈ ہے؟ پہلے جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے، جو صدق آیا ہے، جو اپنے ایمان اور عمل سے قرآن کی تصدیق کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک وہ ہے کہ اپنے ایمان کا جو ٹیسٹیمونیل ہے اس پہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے. تو یہاں پر صدق اور جو اس نے تصدیق کی یہ ضروری ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی تھی، اور یعنی لوگوں نے ریجیکٹ کیا، لوگوں نے نہیں وہ کیا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صدیق آتا ہے. دیکھیے کہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، صادق تھے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابوبکر صدیق بھی اسی لیے آتا ہے کیونکہ ہر وقت چاہے وہ آپ کے رسول ہونے کی بات ہو یا کچھ بھی بات ہو تو سب سے پہلے جو ہے اس کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے، ایک تو آ گیا یہ اوپر کی دونوں آیتوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک صدق اور تصدیق اور صدقہ یہ ورڈز آئے ہیں. تو اس میں بیسیکلی قرآن کے ساتھ یہ آئے ہیں. تو قرآن کے اوپر تصدیق کرنا، یعنی قرآن کے اوپر اس کو مطلب ایک اٹس ناٹ جسٹ کہ منہ سے کہہ دینا، اٹس ناٹ جسٹ کہ جسٹ دل میں مان لینا، اٹس اباؤٹ کہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا. یعنی اب جب ہم عمل کرتے ہیں تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دس از دا بک فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. پھر متقون ورڈ آیا ہے. اب یہاں پہ متقون یہ کون ہے؟ جو عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں جو ہے اپنے اوپر رکھے، یعنی اپنے اندر وہ چیز کو فیل کرے. تقویٰ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی فیلٹ ان سائڈ. تقویٰ از ناٹ سم تھنگ جو آؤٹ سائڈ اس سے جو ہے ڈیفینیٹلی اللہ کا رنگ، اور متقی لوگ جو ہے آؤٹ ورڈ اس سے بھی سمجھ آتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ انر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محسنین ابھی ہم لیے کہ ایمان میں احسان ہونا چاہیے، عمل میں احسان ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر یہ امپورٹنٹ ورڈز آئے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا. کیا بدلہ ہے؟ کہ جو وہ جنت میں چاہیں گے، جو وہ خواہش کریں گے. آپ اور میں دیکھیے، ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں ہم کو سب کچھ ملے؟ دنیا میں ہی چاہتے نا ہم لوگ. یہ تو ٹیمپرری جگہ ہے، معلوم ہے ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، معلوم ہے ایک دن مرنا ہے، پھر بھی یہاں پر ہم اتنی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں. تو کیا جنت جو پرماننٹ ہمارا ریسیڈنس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کیا وہاں پر ہم نہیں چاہیں گے کہ جو ہم چاہے وہ ملے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہے وہ ملے تو ہم کو محسنین والا جو ہے رویہ رکھنا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو محسنین ہوتے ہیں ان کو نہ کہ صرف یہ جزا ملے گی، نہ کہ صرف جنت ملے گی، نہ کہ صرف جو وہ چاہیں ملیں گا، لیکن لیکفر، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ،
لیو کفرا میں جو ہے یہ کفرا پہلے ہم لوگ فرسٹ اس میں لیے تھے، دیکھیے اس میں چھپانے کا سینس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپا دے، ڈھانپ دے، عنہم ان سے، بدترین، یہاں پہ بدترین یعنی اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری میں ہے، یہ سب سے برے، الذی وہ جو، عاملو انہوں نے عمل کیے، یعنی ہر انسان دیکھیے چاہے جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی متقی ہو، جتنا بھی جو ہے محسنین میں سے کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں برائی ہوتی ہے. تو جب انسان احسان کا رویہ رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، سچا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پر جو ہے جھوٹ نہیں کہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو جو ہے ڈھانپ دیتے ہیں، اور پھر اس کے گناہوں کو ڈھانپ کر الذی وہ جو، عاملو انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم اور جزا دے ان کو، اجرہم ان کے اجر کی، بھی احسنی ساتھ بہترین. اب بہترین رویہ کرے گا انسان تو اس کو بہترین جزا بھی ملے گا، الذی کانوا یعملون وہ جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی جب انسان محسن بن جاتا ہے، محسنین پلورل ہے اور سنگولر محسن ہوگا، تو انسان جب محسن بن جاتا ہے تو اس کے برے سے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دیتے ہیں. سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے دیکھیں یہاں پر، لیکن اس کے لیے احسان کا رویہ. اگین آئی ول ریپیٹ، احسان کتنی، یعنی وی ہیو ٹو چیک آور سیلز کہ کہاں احسان، کیا نمازوں میں احسان ہے، کیا لوگوں کے ساتھ معاملوں میں احسان ہے، کہاں ہمارا جو ہے احسان ہے. الیسا کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی کافی عبدہ اپنے بندے کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کافی نہیں ہے اپنے بندے کو، اور یہاں پہ بندے کو یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی، اور اس کے علاوہ پر ہر ایک بندے کے لیے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے کافی نہیں ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پر تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اللہ از انف. اور اسپیشلی یہ کیونکہ مکی صورت ہے، مکہ میں بہت ٹف ڈیز تھے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر مت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے بھی کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو. کون؟ قریش ڈراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالذی ان ہستیوں سے، من دونہ اس کے سوائے جو ہے، یعنی اللہ کے سوائے جو ہستیاں ہیں. قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے، آج کل ہم کو ڈراتے ہیں کہ وہ پیر کی، اب یہاں پہ کیا ہے ایکچولی ڈراتے ہیں یعنی ان ہستیوں سے، یعنی بتوں کے بارے میں ڈراتے ہیں کہ بتوں کو برا مت کہو، ان کی مار پڑے گی. تو آج اگر ہم دیکھیں گے وہ پیر کے، وہ مرشد کے، ان کے بارے میں برا مت کہو، ان کی مار پڑے گی. یا سملرلی جو ہے کچھ ان کے ایسے ریچولز، کچھ ایسے ان کے بدعتی چیزیں ہوتی ہے، جیسے کنڈے نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، 11ویں نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. اور دیکھیے خاص طور سے میسیجز کے بارے میں آتے ہیں، وہ میسیج فارورڈ نہیں کرے گے تو ویسا ہو جائے گا، وہ ریل کو کلک نہیں کرو گے تو تم کو بیڈ لک آ جائے گی. nothing will happen. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ کوئی ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. This is what is توحید. This is what is اللہ کے اوپر توکل. This is what is اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ تو نہیں اس کے لیے من ہاد کوئی ہادیہ ہدایت دینے والا. یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہدایت دینے والے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھٹکا دے، ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسا کسی کو بھی وہ نہیں کرتے. جیسے ہم قرآن کے کئی آیتوں سے یہ پروون ہے کہ if انسان چوزز کہ وہ گمراہ ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اٹ ایزی اینڈ پٹس ہم ان دیٹ وہ راستے میں. یعنی انسان ڈیفینیٹلی جو چوز کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسان کر دیتے ہیں اور اسی راستے پر جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں. تو پھر یہاں پر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کے راستے پر اس نے، کیونکہ اس کا چوزن ہے وہ، تو وہ اس کے چوزن راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پھر کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. ومن اور جس کو یہد اللہ ہدایت دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کو توفیق دے دے، فما لہو تو نہیں اس کے لیے من مضل کوئی بھٹکانے والا. یعنی شیطان کیا کرتا ہے، گمراہی کی طرف بلا سکتا ہے.
شیطان جو ہے گمراہی کے جو ہے وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن پکڑ کے زبردستی فورسفلی کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انسان کیا کرتا ہے، جب ہدایت چوز کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، جب انسان جو ہے گمراہی چوز کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو سورۃ الفاتحہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی عزیز غالب، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، اقتدار رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے پاورفل ہے، انتقام لینے والا یعنی کس سے؟ مجرم سے، کس سے؟ کافر سے، کس سے؟ فاجر سے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتقام لینے میں کیا زبردست نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کافر ہے، جو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، وہ ودن نو ٹائم، ان اے فریکشن آف سیکنڈ جو ہے انسان کو پکڑ کر اس کا جو ہے انجام بتا سکتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یعنی قریش سے اور کافروں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ قریش ہو، چاہے آج کے زمانے میں ہو، ہر ٹائم جب پوچھیں گے کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تو اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اکیلے الہ ہونے میں جو ہے گڑبڑ کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب تو مانتے ہیں، ساتھ میں پیروں کو، مرشدوں کو، مریدوں کو، اور اپنے اہل قبور کو، اور کن کن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب پوچھا جائے گا کون ہے، کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، ضرور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ قل، کہہ دیجئے، افرأیتم، کیا پھر غور کیا تم نے، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے مجھ سے یا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ، بدرن، تکلیف کا، حل، کیا وہ، ہن کاشفاتو، وہ دور کرنے والیاں ہیں۔ یہاں پہ ہنہ جو ہے نا، یہ ایک تو فیمنائن کا وہ ہے، ورڈ ہے، فیمنائن ورڈ ہے، اور یہاں پہ وہ دور کرنے والی ہے نا، یہ دیویوں کے لیے ہے، وہ جو دیویوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، جن دیویوں کی تم عبادت کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے تکلیف کا یا نقصان کا ارادہ کر لے، کیا یہ دیویاں، کیا یہ بت، کیا جن کو تم جو ہے عبادت کرتے ہو وہ دور کرنے والیاں ہیں، در ہی، اس کی تکلیف کو، او ارادنی، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، برحمت، رحمت کا، حل ہننا، کیا وہ، یعنی یہی دیویاں، یہی معبود، ممسکاتو، روکنے والیاں ہیں، رحمت ہی، اس کی رحمت کو، اللہ کی رحمت کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اگر کوئی نقصان آئے تو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت آئے، کیا اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب فرعون کو موت آئی کوئی ہٹا سکے؟ نہیں ہٹا سکے۔ تو اے لوگوں، جب مانتے ہو آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب مانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے، جب مانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ اتنی بڑی قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان بتوں کو کیوں جو ہے پوچھتے ہو؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے ساتھ کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیچ میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیوی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اس پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا یہ سب سے بڑا وہ ہے، کسی اور پہ اعتماد نہیں، کسی اور پر بھروسہ نہیں، کسی اور پر ٹرسٹ نہیں، لیکن ٹرسٹ کے لیے ٹائی یور کیملز اینڈ دین ٹرسٹ اللہ، کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے اعتدال والی جو ہے امت رہے ہیں، ہم ماڈریٹ امت رہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے باہر جا کے روڈ پہ کھڑے ہو جائے، وہاں پر پیسہ رکھ دے، سونا رکھ دے، نو، ٹرسٹ یور کیملز فرسٹ، وی ہیو ٹو ٹیک ایکشنز، دین پورا اپنا کام کرنے کے بعد توکل صرف اللہ کے اوپر۔ نہ کوئی ہم کو اللہ کے سوائے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی یعنی اللہ کے اذن کے جو ہے بنا ہم کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے سوائے جو ہے فائدہ دے سکتا ہے۔ دیٹ از کمپلیٹ ٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کو رکھنا ہے۔
قل یا قومی کہہ دیجئے اے میری قوم، اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے علاوہ تمام جو ہے ان کی قوم سے، جو بات مانتے ہیں جو بات نہیں مانتے، جو اپنے شرک پر اڑے ہوئے ہیں، تو میں اپنی جگہ پر میرا کام کر رہا ہوں، تم اپنی جگہ پر کرو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ کب؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ من یأتیہ، کون ہے آتا ہے اس کے پاس، عذاب، ایک عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اس کو، ویحل، اور اتارتا ہے، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کون ہے آتا ہے اس کے پاس ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جنگ بدر میں جو قریش کے پاس عذاب آیا، کیسا آیا؟ رسوا ہوئے نا وہ لوگ۔ تو یہاں پر کس طرح بری طریقے سے جنگ میں ہارے، کس طرح ان کی رسوائی ہوئی۔ اب یہ دنیا میں رسوائی، دس از فار قریش اینڈ فار ایوری بڈی۔ اگر کوئی دنیا میں یعنی جو تکبر کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نہیں مانتا، توکل نہیں کرتا، شرک کرتا، یہ سب کام کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں بھی رسوا کن عذاب آئے گا، اور دس از ناٹ لائک اینڈ آف دی عذاب، اس کے بعد اترتا ہے اس پر عذاب قائم رہنے والا، یعنی آخرت کا جو ہے عذاب۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، ہم نے علیہ کا آپ پر، الکتابہ، کتاب، للناسی، لوگوں کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن ہوئی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور کیسی ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ، کنٹیننگ دا ٹروتھ، لا ریب فیہ، سچائی جو ہے والی کتاب، اور یہ حق ہے، اور اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت پا جائے، فلنفسہ، تو اس کے اپنے نفس کے لیے۔ اگر آج میں ہدایت پاتی ہوں تو اس سے کیا کسی اور کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ میرے اپنے فائدے کے لیے، یہ میری اپنی دنیا اور اپنی آخرت اچھی ہونے کے لیے ہے۔ ومن، اور جو کوئی ضل، بھٹکے، فإنما يضل علیہا، تو بے شک بھٹکتا ہے اپنے اوپر۔ یعنی اب یہاں پر اگر کوئی جو ہے بھٹکتا ہے، بھٹکنا چوز کرتا ہے، کیونکہ دس بھٹکنا اینڈ دس از ہدایت، یہ اپنے چوائس سے ہے، تو جو یہ چوز کرتا ہے وہ کیا، اگر کوئی انسان بھٹکنا، نہیں ماننا، کفر یہ چوز کرتا ہے تو اس سے کیا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اپنی جہنم، اپنی آخرت، اپنی جنت یہ خود چوز کر رہا ہے۔ وما انت علیہم، اور نہیں تو ان پر بھی وکیل، کارساز۔ وکیل کا مطلب انچارج ہے، نگہباند ہے، کارساز ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان گناہ کر کے اپنا کیس وکیل کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ وکیل کیا کرتا ہے، وہ انسان کی طرف سے وہ کیس کورٹ میں جو ہے لڑتا ہے یا پریزنٹ کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر انسان کیا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت خود چوز کرتا ہے انسان، گمراہی خود چوز کرتا ہے۔ وہاں جا کر آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وکیل نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی جو ہے ان کی نہ وہ انچارج ہے، نہ نگہباند ہے، نہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ انسان اپنی خود ذمہ دار ہے اپنی ہدایت اور اپنی گمراہی چوز کرنے کے لیے۔ اللہ یتوفیٰ، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے۔ فوت کرنا، وفات، یہاں پہ وفات اسی سے ہے، پورے کا پورا لینے کے معنی اس میں آتے ہیں۔ لفظی معنی پورے کے پورا لینا ہے، اور اصطلاحی معنی موت دینا، فوت جو ہے ہونا، یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوت کرتا ہے الانفس، نفسوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللتی، اور وہ جو لم تمت، نہیں مرتے، فی منامہا، ان کی نیند میں۔ اب یہاں پہ نیند میں بھی روحیں قبض ہوتی ہے۔ فیمسکو، بس روک لیتا ہے، التی، اس کو جو قضا فیصلہ کرتا ہے، علیہا، اس پر، الموتا، موت کا، یعنی جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح جو ہے کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نیند میں بھی روح جاتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ تو اب جس کے ساتھ موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، وہ باڈی میں واپس نہیں آتی۔ وَيُرْسِلُ، اور بھیجتا ہے، الْأُخْرَى، دوسروں کو، یعنی جو نیند سے جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر جس کا موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح واپس آ جاتی ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، یعنی موت کے وقت تک۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روحوں کو قبض کرنا، روکنا، بھیجنا، ڈزنٹ اٹ آل ریمائنڈ یو آف موت؟
ڈزنٹ یعنی انسان کو غور و فکر کرنا ہے. ایک جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے کہ روز جو ہے سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کیسے بے ہوش ہو رہے ہیں, کیسے جو ہے ایک نیند کیا ہے, موت کی بہن ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اتنے بے اختیار ہیں, ہم کتنے جو ہے ہیلپ لیس ہیں ہم, کہ ہمیں اپنی نیند کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے. تو پھر کیا اپنی موت کے اوپر کنٹرول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس پر غور کرو. کس طرح تم نہ اس کو ایک روٹین بنا لیے ہو کہ روز تم نیند جب تمہیں آتی ہے, روز تم جب سوتے ہو تو ایک موت کا تجربہ کرتے ہو, ایک موت کو ایکسپیرینس کرتے ہو. تو تم کو جو ہے سمجھ نہیں آتا, تو تم اس سے کیا اپنی موت کو جو ہے یاد نہیں کرو گے؟ تو روز انسان سوتا ہے, ایک دن شاید سو کر نہ اٹھے, ایک دن جب تم اٹھو گے شاید خبروں سے اٹھو گے. تو پھر کیا اس کے اوپر تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم کو اپنی موت کے اوپر, اپنے اینڈ کے اوپر, اپنے قیامت کے اوپر, یعنی ایوری ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریمائنڈز یو آف یور اینڈ, کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ورڈ جو ہے یہاں پر آیا ہے, اللہ یتوفی الانفس, اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو. نفس ورڈ آیا ہے. نفس کیا ہے؟ جیسے جب نیند میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے, شعور چلا جاتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا. لوگ پوچھتے ہیں رات میں بارش ہوئی, وہ بھی ہم کو مطلب نہیں سمجھ آتا, نیند میں بارش ہوئی یا نہیں ہوئی, وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. موت میں بھی شعور چلا جاتا ہے, وقت کا اندازہ نہیں ہوتا, اتنے سال چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا جب خبروں میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر نفس کا یہاں پر ذکر ہے. ایک کنڈیشن ہوتا ہے جس میں جسم ہے, جس میں لائف ہے, جس میں ہم باشعور ہے, جیسے اب ہے, میں آپ کو جو ہے یہ ایکسپلین کر رہی ہوں, آپ یہ سن رہے ہیں, جس میں باڈی بھی ہے, لائف بھی ہے, شعور بھی ہے. ایک سیکنڈ کنڈیشن ہوتی ہے باڈی ہے, لائف ہے لیکن شعور نہیں ہے, نیند کی کنڈیشن ہوتی ہے. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ باڈی ہے, لائف بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں ہے. دس از آفٹر یور ڈیتھ. تو یہاں پر جو نفس ہمارا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے باڈی کا ڈرائیور ہوتا ہے. اگر یہ نفس ہمارا اچھا ہو تو کار جو ہے باشعور اچھی طریقے سے چلتی ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم یہ باڈی کے اوپر اتنا وہ کرتے ہیں, باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک یہ مٹیریل باڈی سے یہ نفس جڑا ہوا ہے, اس کی جو ہے ویلیو ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم کو اس نفس کے اوپر کام کرنا ہے, یہ جو ڈرائیور ہے ہمارا باڈی کا اس کے اوپر کام کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے کہ کیا تم, میں نے یہاں پر تو آگے, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام اتخذوا, کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے سوائے, شفعاء, کچھ سفارشی. یہاں پہ سفارشی کیا ہے؟ یہ واسطے, وسیلے, جن کے بل پر تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, آگے پہنچ جاؤ گے. شفاعت کے لغوی معنی ہے کسی کو اپنے گروپ میں داخل کر لینا. یعنی اب جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں, آپ بھی پڑھ لیجئے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریکمینڈ کر کے اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے سفائے تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بھی گروپ میں جاؤ گے, مل جاؤ گے, یا کسی کے ریکمنڈیشن سے, کسی کے واسطے سے, کسی کے وسیلے سے تم بچ جاؤ گے. قل, کہہ دیجئے, اولو کانو, کیا بھلا اگر ہو وہ, لا یملکون, نہ ملکیت رکھتے, یعنی جس کے پاس تم جو ہے شفاعت کی وہ رکھتے ہو وہ ملکیت نہیں رکھتے, شیئن, کسی چیز کا, ولا یعقلون, اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں. یعنی وہ جن کو تم اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہو, اگر بت ہے وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے, کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے, کوئی پاور بھی نہیں ہے, وہ بول بھی نہیں سکتے, وہ تمہارے سامنے بول نہیں سکتے. یا اہل قبور ہے, وہ بھی جو مرے ہوئے لوگوں کو جو ہے تم اپنے سفارشی بنائے ہو, بول بھی نہیں سکتے, کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے, تم اتنا غور و فکر نہیں کر سکتے. قل للہ شفاعت, کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہے شفاعت, جمیع, سارے کے سارے نے. یہاں پہ شفاعت اللہ کے لیے نہیں, شفاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. سب سے پہلے کس کو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے, کس کو اجازت نہیں دیں گے, کس کے لیے ایکسیپٹ کریں گے, کس کے لیے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. لہو ملک السماوات والارض, اس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یعنی نہ کہ شفاعت اللہ کے کنٹرول میں ہے, لیکن بادشاہت آسمان اور زمین کی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب سفارش اور شفاعت اللہ کے کنٹرول میں ہے, جب آسمان اور زمین اللہ کے کنٹرول میں, جب پلٹنا اس کی طرف ہے, تو صرف ایک اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے
ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وحدہ اکیلے اس کا، اشمئزت نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ تو ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی توحید کا، چاہے وہ قریش مکہ ہو، چاہے آج کے لوگ ہو، چاہے شرک کرنے والوں، ایک اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے کیونکہ ان کے اوپر آخرت، کیونکہ ان کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو اس کے علاوہ ہے، اذا ہم یستبشرون جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اب جب اللہ کے سوائے کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے شرک کی عادت ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہے وہ شرک میں پڑ گئے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات، کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ فاطر میں جو ہے پیدا کر کے فطرت دینا ہے، جیسے سورج کو پیدا کیا پھر اس کی فطرت دی کہ وہ جو ہے ہیٹ دیتا ہے، تو اس طرح جو ہے سب کو پیدا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فطرت دی ہے آسمان اور زمین کو۔ عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، انت تو ہی تحکم تو فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانو فیہ یختلفون اس میں جو تھے اس میں وہ اختلاف کرتے، یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اکیلے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کریں گے، کیا کہ یعنی یا پہ سفارشی یا کوئی اور ہم کو جنت جہنم یہ ساری چیزیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلے فیصلہ کرنے والے ہیں ہر انسان کے اینڈ کا۔ اور جو تم آج اختلاف کرتے ہو، فیما کانو فی اختلافون، اختلاف جو ہے یہ ہر چیز میں ہے، آپ دیکھیے تو یہاں پر اختلاف کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اختلاف انسان میں کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف انسان میں انسان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی جو توحید کو لائک کرتا ہے وہ سب یونٹی میں رہتے، جو توحید کو ڈس لائک کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اختلاف آ جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یہاں پہ شرک کیا، کفر کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کے سارے، وَمِثْلَهُ اور اس کی مانند، یعنی زمین پلس زمین کے مانند، معہو اس کے ساتھ، لفتدو البتہ وہ فدیے میں دے دے، بھی اس کو، من سوئی برے عذاب سے، من سوء العذابی برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے، یعنی جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، پوری دنیا جو ہے فدیے میں دے دے یا پھر اس جیسا اور بھی لا کر دے دے تو وہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوگا، وہ جو ہے اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو یہ فائدے وہاں پر پورے سامنے پریزنٹ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا تَحْتَسِبُونَ جو نہ تھے وہ حساب یا اندازہ رکھتے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب کرتے، اندازہ رکھتے، یعنی جس کو وہ کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے تھے، جس کو وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، یہاں پہ سوچ رہے تھے ارے یہ تو میں بند دروازے کے پیچھے کی تھی، ارے وہ سوچ رہے تھے وہ تو میں گھر سے دور جا کے کی تھی، ارے یہاں پہ یہ سوچ رہے تو کس نے دیکھا ہی نہیں، یا یہ سوچ رہے تھے ارے یہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، سب کا سب حاضر ہو جائے گا، وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، سیئاتو برے عمل، ما کسبو جو انہوں نے کمائی کی، وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما کانو جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون ساتھ اس کے مذاق کرتے، یعنی دنیا میں مذاق کرتے تھے نا، کبھی اللہ کا مذاق کیا، کبھی قیامت کا حساب مذاق کیا، کبھی حساب کتاب کا مذاق کیا۔ آج غفلت ہے، آج جو ہے کتنی چیزوں کا مذاق کر رہے ہو تم دین میں، دین کے اوپر عمل کرنے میں، اچھے ہونے میں، اچھی بات کرنے میں، احسان کا مذاق، ارے اتنا احسان کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، یا دنیا کیسے چلے گی، کن کن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے تم، تو وہ ساری چیزیں گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ پھر جب چھو جاتا ہے انسان کو، ضرٌ کوئی نقصان، دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو، یعنی جب تکلیف ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان جو ہے نا، آپ یہ زیادہ دور مت جائیے، اپنے اندر ہی دیکھ لیجئے، جب تکلیف آتی ہے نمازیں بڑھ جاتی ہے، روزے بڑھ جاتی ہے، دعائیں بڑھ جاتی ہیں، عبادت بڑھ جاتی ہے، تکلیف ہٹ گئی، پارٹیز، ناچ گانا پھر شروع،
تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب چھو جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف وہ پکارتا ہے ہم کو. ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتاً کوئی نعمت منا ہماری طرف سے. یہاں پہ غور کریے نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کے بنا پر. یعنی وہ کہتا ہے یہ میرے پاس علم تھی، میرے پاس قابلیت تھی، اس لیے میں جو ہے یہ دیا گیا ہوں. تو یہاں پر نعمت بھی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. سب سے پہلے نعمت اللہ کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی پروموشن ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جب نہیں ہوتا، جب کوئی مطلب بچے کا ایگزام ہوتا ہے یا پروموشن ہوتا ہے، پیسے کا کوئی لاس ہوتا ہے، دعائیں 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 اللہ سے مانگتے ہیں. بیکاز وی نو کہ دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن جب حاصل ہو جاتا ہے، پروموشن ہے، پیسہ ہے، سکسس ہے، ایگزام میں کامیابی ہے یا کسی اور طرح کی بھی کامیابی ہے، تو پھر میرے علم کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، سب اللہ کی طرف سے ہے. بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب ہمیشہ عربک میں آزمائش ہوتا ہے. نعمت کا ملنا بھی فتنہ ہے، نعمت کا جانا بھی فتنہ ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے. کیا کہ دنیا کیا ہے، ٹیمپرری چیز ہے. اس میں جو کچھ بھی ہم سے ملا ہے یا جو کچھ بھی ہم سے چھینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. قد قالها، تحقیق کہا اس کو، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہ دنیا کا ملنا، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے جو ان سے پہلے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو آئے، ہم سے پہلے بھی جو آئے. قارون نے بھی کہا تھا نا، اگزامپل قارون کا بھی، اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے میری علم کی وجہ سے ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو دھسا دیا. فما اغنا، تو نہ کام آیا، عنہم، ان سے، یعنی کیا کام آ سکا مال. پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے علم کمایا، دنیا کمائی، اللہ کی نعمتیں ان کو ملی، اور وہ لوگ اتراتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ میری اپنی خود کی اس کی وجہ سے ملا. تو کیا ان کو بچا سکا؟ ما کانو، جو تھے وہ یکسبون، کمائی کرتے. فاصابہم، تو پہنچی ان کو سیئات ما کسبوا، سزا جو انہوں نے کمائی کی. یعنی اتنی سیئات جو ہے بری جزا کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا جو برا انجام ہوا، بری جزا ملی بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی ان کے برے عمل کی وجہ سے. والذین، اور وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اہل مکہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کافر اور اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے، زیادتی کرنے والے. من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، ان قریب پہنچے گی ان کو، سیئات ما کسبوا، سزا جو انہوں نے کمائی کی. یعنی سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہی ہوگا جو برے عمل کرتا ہے. وما ہم بمعجزین، اور نہیں وہ عاجز کرنے والے. یعنی جب اللہ کا جو ہے عذاب آ جاتا ہے تو کیا اللہ کو جو ہے یعنی عاجز کرنے والے. قارون کے اوپر جو ہے اتنا بڑا آیا، دھس گیا وہ، کیا وہ جو ہے اللہ کو ہرا سکا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے فائٹ کر سکا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ڈیفیٹ کر سکا؟ نہیں. پوری کائنات مل کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اولم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط، کشادہ کر دیتا ہے، رزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے. یعنی جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں خوب بھرپور اس کو دیتے جاتے ہیں، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں، بہت محنت کرنے کے بعد بھی کم کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی خود کی اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو تم کو ملا ہے یا جو تم کو نہیں ملا ہے. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين